بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العلی العظیم. تعریفیں اس خدائے واجب الوجود کے لیے جو اپنے وجود کے لیے کسی وجود کا محتاج نہیں ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نشرف موجودات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی ہیں اور خدا کے وجود کے مظاہر بھی ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. یہ کلمہ تعزیت ہے، اور کلمہ تعزیت کو دو حصوں میں ادا کیا جاتا ہے. ایک شکل تعزیت میں، ایک دعائے نصرت امام میں عظم اللہ پڑھیں یا اعظم اللہ پڑھیں، دونوں اعتبارات سے روایت میں وارد ہے. عظمہ پڑھتے ہیں تو یہ باب تفعیل سے، اعظمہ پڑھتے ہیں تو باب افعال سے ہے. عظمہ کا مطلب ہے بہت زیادہ عظمت کا اظہار کرنا، عظمت کو بیان کرنا. اعظمہ کا مطلب ہے عظمت کو داخل کر دینا. عظم اللہ اجورنا اجورکم، عظیم فرمائے پروردگار عالم، بہت عظیم فرمائے ہمارے اور آپ کے اجر کو. سرکار سید الشہداء کے غم میں جو گریہ اور عزا کر رہے ہیں. وجعلنا وإیاکم، پروردگار ہمیں اور آپ سب کو قرار دے. جعلنا وإیاکم من الطالبین بثأرہ، طالب قرار دے. طالب کس کا طالب؟ بثأرہ، خون حسین کے انتقام کا طالب.
مگر کس کے ساتھ؟ مع ولی یہی حسین کے ولی کے ساتھ۔ حسین کے ولی کون ہیں؟ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ تعزیت میں کلمہ نصرت کے ساتھ ہمارا عنوان کربلا کے ایسے شہداء کے حوالے سے گفتگو ہے کہ جو غیر معروف شہداء کے نام سے ہمارے درمیان شاید بیان کیے جاتے ہیں، اور عنوان کا دوسرا حصہ ایسی کتابوں کا تعارف جن کتابوں سے شہداء کربلا اور اصحاب امام علیہ السلام کے واقعات کو کوٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں عنوانات کے بیان کے لیے آپ کی خدمت میں اس 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ دونوں آیات سورہ مبارکہ توبہ سے ہیں، اور آیات کے نشانات ہیں 111 اور 112۔ کربلا کے شہیدوں کے بیان کے لیے شاید اور بھی آیات لی جا سکتی ہیں، جن میں خود صراط الذین انعمت علیہم بھی ہے۔ کربلا کے شہیدوں کے بیان کے لیے اور بھی آیات کا انتخاب ہو سکتا ہے، جن میں سورہ احزاب کی وہ آیت بھی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ تو پورے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات سے آیات سے استفادہ کرتے ہوئے ہم تمام انصاران سرکار سید الشہداء کا عنوان قائم کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو سورہ مبارکہ اس صف میں آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ تو چاہیں تو اس طرح پڑھ لیں، یا اور اس سے مختلف مقامات چاہتے تو سورہ الفتح کی آیات کو پڑھ سکتے ہیں، جہاں اشداء علی الکفار رحماء بینہم 2 خصوصیات ہیں۔ اہل ولا کی میدان وغا میں 2 خصوصیات ہیں، کافروں پر شدید ہیں، مومنوں پر رحیم ہیں۔ ان کی خصوصیات کے حوالے سے چاہیں تو دیگر آیات سے بھی استفادہ کر سکتے، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے خدا کی راہ میں قدم جمائے رہتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کہ نہ ہل سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کوئی طاقت انہیں ثبات قدم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ان ساری آیتوں میں ان 2 آیتوں کا انتخاب خاص طور سے اس لیے کیا گیا کہ یہ دونوں آیات کربلا کے شہیدوں اور اصحاب امام کے بارے میں زیادہ قریب کرتی ہیں پڑھنے والوں کو۔ آیت نمبر 111 میں پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ بے شک کہ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو۔ خدا نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان کو اور مال کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت کا مالک قرار دے دیا۔ ان کی پہچان، اب آپ اس سوال کریں کہ آخر اس میں تو سب شامل ہو گئے، یہ کربلا والے الگ سے کیسے آئیں گے؟ تو ان کی پہچان یقاتلون فی سبیل اللہ، اسی آیت میں الفاظ آئے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے، جہاد نہیں، قتال کرتے۔ جہاد اور ہے، قتال اور ہے۔ جہاد کبھی زبان سے بھی ہوتا ہے،
جہاد باللسان، جہاد کبھی قلب سے ہوتا ہے، جہاد بالقلب، دل سے برائی کو برا سمجھنا ایک جہاد ہے، زبان سے برائی کو برا کہنا ایک اور جہاد ہے، جہاد بالید، ہاتھ سے برائی کو پیچھے کرنا ایک اور جہاد، سب سے افضل جہاد جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام نے اس دنیا میں اپنے لیے 3 باتیں پسند فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات الجہاد بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا، سب سے مشکل جہاد، شاید سب سے مشکل کے الفاظ کو واپس لے لیتا ہوں، اس سے مشکل بھی ایک جہاد ہے، اور وہ جہاد ہے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یعنی جہاد بالسیف شجاعت کی پہچان ہے، لیکن جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا اس سے بھی مشکل جہاد ہے۔ کربلا کے شہیدوں کے حوالے سے جو جہاد ان کے حصے میں آیا ہے وہ جہاد بالسیف، یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کی پہچان یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں قتال کرتے، اور قتال کے 2 نتیجے ہیں، قتال کا ایک نتیجہ قتل کرنا ہے اور ایک نتیجہ قتل ہونا ہے، اور آیت نے دونوں باتیں بیان کی۔ کربلا کے شہیدوں میں سوائے ان شہیدوں کے کہ جو میدان میں قتال کے لیے نہیں آئے تھے، اور سب سے زیادہ کمزور شہید کربلا کے میدان میں واحد شہید کہ قتال تو بہت دور، جس سے اپنے بچاؤ کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، یعنی اگر 11 سال کے شہزادے ہوں عبداللہ ابن حسن، اگر 13 سال کے شہزادے ہوں قاسم ابن الحسن، اگر جوانی کی منزل پر ہوں حضرت اون محمد یا اس کے ماں سوا اور شخصیات ہوں، تو جو لڑ سکتے تھے وہ لڑ سکتے تھے، جو بچ سکتے تھے وہ بچتے بھی تھے، اور جو نہیں بچ سکا وہ کربلا کا ایک ہی شہید ہے کہ جس سے نہ بھاگ سکنے کی طاقت تھی، نہ ہاتھوں کو اٹھا کر روکنے کی طاقت تھی۔ تو کربلا کے شہیدوں میں لفظ قتال کا استعمال آیت نے کیا، اور قتال کے 2 نتیجے ہوئے، ایک قتل کرنا، ایک قتل ہونا، اور کربلا کے سارے مجاہدوں نے دونوں کام کیے، خاص جن کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، دونوں کام کیے، قتال کیا بھی، یعنی قتل کیا بھی اور قتل ہوئے بھی۔ اس کے بعد اس آیت نے ان شخصیات کا اور تعارف اس طرح سے کرایا کہ پروردگار نے جو ان سے جنت کا وعدہ کیا، یہ وعدہ برحق ہے خدا کی طرف سے، اور 3 بڑی کتابوں میں اس وعدے کا بیان موجود ہے، کتاب توریت، کتاب انجیل اور کتاب قرآن مجید۔ کتاب زبور کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کتاب زبور کی تلاوت کرنے والے اس دور میں موجود نہیں تھے، اور آج بھی ان کا وجود نہیں پایا جاتا۔ آج بھی آسمانی مذاہب کے لحاظ سے 3 بڑے مذاہب ہیں، کتاب توریت کے پڑھنے والے، کتاب انجیل کے پڑھنے والے، اور کتاب قرآن کے پڑھنے والے۔ تو کربلا کے شہیدوں اور امام کے انصار کے لیے جن 3 کتابوں کا خود قرآن نے حوالہ دیا، وہ کتاب توریت، انجیل اور خود قرآن مجید۔ پھر پروردگار نے اپنے اس وعدے کے ساتھ وفا کے لفظ کو استعمال کیا
تاکہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کہ خدا سے زیادہ کون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ پھر خدا نے ایسے شہیدوں کو، ایسے ناصران حسین کو بشارت پہنچائی کہ اپنی اس کامیابی پر خوشی محسوس کریں، بشارت محسوس کریں کہ جو اللہ سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا جان بیچنے کا، مال بیچنے کا، اس میں یہ کامیاب ہو گئے۔ اب آخری جملہ اس آیت نمبر 111 کا، ہمارے عنوان کا خاص حصہ، کربلا کے شہیدوں کے نام اپنے مقام پر ایک بحث ہے۔ کربلا کے شہیدوں کی پہچان میں سب سے آسان زیارت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہوئی زیارت۔ اللہم صلی اللہ علیہ فیا لیتنی کنت معکم، اتنی زیادہ پڑھی گئی کہ آپ سب کو زبانی یاد شاید ہو چکی ہو، بلکہ یاد ہو ہی چکی ہو۔ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے انصاران حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ مرد کہیں تب بھی یہی کہیں گے، مومنات کہیں تب بھی یہی کہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہو۔ تو کربلا میں خالی انصار مرد نہیں ہیں، انصار خواتین بھی ہیں۔ گرچہ یہ عنوان الگ سے شاید رکھا گیا ہوگا آپ کے لیے کہ کربلا میں خواتین کا کردار کیا، وہ الگ موضوع۔ فی الحال ہمارے سامنے اس آیت کے آخری الفاظ وہی ہیں جو امام کی دی گئی زیارت کے جملات کہ میں عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا یا کر لیتی، یا آیت وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ خدا کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جانا بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ فوز کا ترجمہ آپ کو اذان و اقامت کے الفاظ تو یاد ہوں گے۔ حی علی الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف۔ حی علی خیر العمل کا ترجمہ ہے آؤ عمل خیر کی طرف۔ بیچ میں لفظ کیا ہے؟ حی علی الفلاح۔ یہ فلاح کیا ہے؟ فلاحی کام، اردو میں کہتے ہیں اچھے کام، فلاحی سماجی کام، عوامی خدمت کے کام، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، کسی نابینا کا ہاتھ تھام کے اس کو راستہ پار کرا دینا، اس طرح کے تمام کاموں کو آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں فلاحی کام۔ تو کیا نماز میں فلاحی کام بھی ہوتے ہیں؟ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ تو اصل لفظ فلاح سے فوز تک جانا ہے۔ فلاح لفظ ہے عربی زبان کے اعتبار سے، فلاح کہتے تھے کسان کو، اور کسان کامیاب کو کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس کو زراعت پوری حاصل ہو جائے۔ فوز نہیں ہے کسان، فوز فائز نہیں ہے۔ اس کا اگر صیغے اس میں فائل نکالیے تو فائز بنے گا، فائز۔ تو لفظ فوز استعمال ہوا کربلا کے شہیدوں کے لیے، یعنی دنیا کے سارے کاروبار کرنے والے، کاشت کرنے والے، نیک کام کرنے والے ایک کام کرتے ہیں امید ثواب پر، ایک کام کرتے ہیں امید زراعت پر، ایک کام کرتے ہیں امید ثروت و دولت پر۔ کربلا کے شہید وہ ہیں جو امید پہ کام نہیں کرتے، یقین پہ کام کرتے ہیں۔ تو فلاح امید ہے، فوز یقین ہے۔ اسی لیے فلاح کے ساتھ عظیم نہیں ہے، فوز کے ساتھ عظیم ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اب اس آیت کے بعد اگلی آیت، یہ کیسے لوگ ہیں جو کربلا کے شہید کہے جاتے ہیں، انصار امام کہے جاتے ہیں،
ہیں کیسے لوگ, ان کی پہچان کیا, ان کے نام یاد کر لیں کافی ہو جائے گا. ان کا قبیلہ کیا تھا؟ اول تو نام اتنے مشکل ہیں, کہیں زیر کا مسئلہ, کہیں زبر کا مسئلہ, کہیں ناموں کے درمیان اشتباہات کا مسئلہ. نافع بن ہلال, ہلال بن نافع, وہاں کا لشکر والا الگ, یہاں کا الگ. تو اگر نام آگے پیچھے ہوئے تو لشکر بدل جاتا. بڑا مشکل کام, سارے نام یاد کرنا. 72 نام تو کم از کم آپ کے علم میں ہیں, اس سے آگے 200 سے اوپر تک نام بیان کیے گئے, 212 بیان کیے, 302 بیان کیے. اختلاف تو ہے. لہذا ان کی پہچان ان کے ناموں کے بیان سے پہلے, آیت نمبر 112, التائبون. یہ جو خدا سے جن مومنین نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, اپنی جان اور مال بیچ کر جنت لے لی ہے, میدان میں قتال کیا ہے, یہ خالی تلوار چلانے والے ہی جانباز نہیں ہیں. ان کی پہلی پہچان التائبون, یہ توبہ گزار ہے. توبہ گزار کا مطلب عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں شاید جناب حر کے لیے کہ حضرت حر ابن یزید الریاحی اپنے قبیلے کے سردار ہونے کی حیثیت کے باوجود آپ نے اپنی سیٹ کو, اپنے منصب کو قربان کیا امام کی شخصیت پر. تو جو منصب حضرت حر کا لشکر یزید میں تھا, وہ کمانڈ کرتے تھے 1000 سپاہیوں پر, اور جب امام کے لشکر میں آئے تو پھر ماتحت ہو گئے مولا عباس کے. عام طور پر لوگ اپنا منصب قربان نہیں کر سکتے, آپ نے اپنا منصب قربان کیا, وڈرو کیا اپنے سیٹ سے, اور سیٹ سے اتر کر خدمت امام میں پہنچے. تو توبہ گزار میں ایک نام. تو کیا سب تائب ہیں؟ جی سب تائب ہیں. کیا مطلب؟ توبہ تو گناہگار کرتے ہیں, تو رسول خدا توبہ کیوں کرتے تھے؟ رسول خدا کا توبہ کرنا یا سرکار سید الشہداء کا, اگر اس آیت کو یاد کیجئے جو آیت سورہ احقاف کی آیت ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اعزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. سورہ احقاف آیت نمبر 15, سرکار سید الشہداء کے بارے میں. مولا حسین فرماتے ہیں یہ آیت کے الفاظ انی تبت الیک, اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبتو رجوع کرتا ہوں. توبہ کا مطلب اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے استغفار نہیں ہے, توبہ کا مطلب خدا کی بارگاہ میں پلٹنا ہے. التائبون, کربلا کے سارے شہید حضرت حبیب ابن مظاہر ہوں یا مسلم ابن اوسجہ ہوں, سب کے سب تائبون ہیں. العابدون, سب کے سب عابد ہیں, چاہے کوئی 1 گھنٹہ عبادت کرنے والا ہو یا 100 سال عبادت کر کے آیا, سب کے سب عابد ہیں. الحامدون, خدا کی حمد کرنے والے, خدا کی تعریف کرنے والے. حالانکہ خدا کی تعریف کون کرتا ہے مشکل حالات میں؟ اگر آپ کو نعمتیں ملتی رہیں خدا کی تعریف آپ کریں گے,
اور اگر نعمتیں نہ ملیں تو خدا کی تعریف زبان سے ہو نہیں پائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ چلیے مثال آسان کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ موسم بہت گرم ہے، پسینے شدید ہیں، برداشت نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی موسم تبدیل ہوا، کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا ماحول بنا، مصنوعی ہو یا حقیقی ہو، آپ نے سانس لیا، شکر خدا کا، ہوا تو چلی۔ اس کا مطلب جب تک ہوا بند تھی شکر خدا نہیں تھا۔ الحامدون۔ کربلا کے مقتل میں کوئی پانی پی کر کہے شکر خدا، کوئی کھانا کھا کر کہے شکر خدا۔ کربلا کے شہیدوں نے خدا کی حمد کی ہے، پیاس برداشت کر کے خدا کی حمد کی۔ اچھا، یہ شاید ہم سوچیں کہ اور روزے میں ہم کرتے ہیں یہ سارے کام، کون سا کمال کیا کربلا والوں نے؟ تو روزے میں جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی پانی دکھا دکھا کر آپ کو اذیت نہیں پہنچاتا کہ تم پانی نہیں پی سکتے، یہ پانی ہمارے اختیار میں۔ روزے میں آپ اپنے اختیار سے پانی کو چھوڑتے ہیں، پانی سامنے موجود ہوتا ہے، لوگ آپ کا احترام کر رہے ہوتے کہ اچھا روزے سے ذرا خیال کیجئے، ان کے سامنے نہ کھائیے پیجئے۔ کربلا میں حمد خدا کرنے والے تھے انصاران حسین۔ اور اس کے بعد لفظ استعمال ہوا السائحون، اور سائحون راہ خدا میں سفر کرنے والے۔ سائحون کا ایک ترجمہ اور کر سکتے ہیں جو سفر معنوی ہو، یعنی شروع کیا سورہ الحمد کی ابتدا سے ہم نے سفر معنویت کو، اور جب پہنچے سورہ الحمد کے آخر میں تب کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ خدا نے اس راستے پر چلا دیا جو راستہ ان کا تھا جن پر نعمتیں نازل کی گئیں۔ کربلا کے شہیدوں کی پہچان الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ کیسا رکوع کیا، کیسے سجدے کیے، نہ ایسا رکوع کو کر سکا آج تک، نہ ایسے سجدے کو کر سکا آج تک۔ کیا سعید کی مثال ہے، سعید ابن عبداللہ الحنفی، کہ تیر پہ تیر کھائے اور امام کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ حسین کی نماز کی حفاظت کے لیے کیا رکوع اور کیا سجود تھے، اللہ اکبر۔ ان کی پہچان نمبر 7، یہ اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ کربلا کا ہر شہید میدان کربلا میں کسی یزیدی کو اس کو موقع ملتا تھا اسے دعوت فکر دیتا تھا کہ آؤ حسین کی طرف آ جاؤ، مجھے پانی مت پلاؤ، حسین کو پانی پلا دو، برائی سے گناہ سے رک جاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ دونوں کام کربلا کے شہیدوں نے کیے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ اور تفصیل ہمارا عنوان نہیں، ایک جملہ مکمل کریں آپ کی خدمت کہ کربلا کا کوئی شہید بھی امام کو ناراض کر کے شہید نہیں ہوا۔ ناراض کا مطلب پوچھے بغیر چلا جائے، ناراض کا مطلب امام منع کریں پھر بھی نہ رکے، ناراض کا مطلب امام کی دعا لیے بغیر چلا جائے۔ ہر ایک شہید ایک قدم اٹھانے پر بھی تیار نہ ہوا بغیر اذن امام کے۔ امام ہے حدود خدا، الحافظون لحدود اللہ۔
وبشر المؤمنین۔ اور اب آئیے کچھ شہیدوں کے نام آپ کی خدمت میں لکھوا دیے جائیں کہ جو نام غیر معروف طور پر، غیر معروف کا ایک جملہ پہلے آسان کر دیں، ایک ہے غیر معروف اور ایک ہے معروف۔ معروف اور غیر معروف کی مثال زیارت عاشورہ میں، زیارت عاشورہ کی دو قسمیں ہیں، زیارت عاشورہ معروفہ، زیارت عاشورہ غیر معروفہ۔ شاید جہاں پر لعنت پڑھنے کے مسائل ہیں نام لے کر، ان علاقوں میں آج کے دور میں بھی سب سے زیادہ آسان ہے زیارت عاشورہ غیر معروفہ۔ غیر معروفہ کا مطلب کمزور سند نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، الفاظ ایسے نہیں کہ جو کمزور واقع ہوئے ہوں، چونکہ عوام میں زیادہ شہرت اس زیارت کی ہو گئی کہ جو اب مشہورہ کہی جاتی ہے، اس میں 100 مرتبہ سلام، 100 مرتبہ لعن، سجدے کی خاص دعا، بعد میں دعائے علقمہ۔ جس کو یہ سارا پڑھنے کا وقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ زیارت عاشورہ غیر معروف۔ کتاب مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے، اور یہ زیارت عاشورہ میں حضرت عباس کا نام بھی ہے۔ اگر آپ کو مشہور زیارت عاشورہ یاد ہو تو اس میں مولا عباس کا نام نہیں ہے، مگر زیارت عاشورہ غیر مشہورہ میں حضرت عباس کا نام بھی ہے۔ اور اگر اس کی تفصیل میں 2-3 جملے آپ کی خدمت میں اور پہنچا دیے جائیں، زیارت عاشورہ غیر معروف، اس میں شیخ عباس قمی اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس زیارت میں اجر و ثواب وہی ہے جو خود زیارت عاشورہ کا آپ کے علم میں ہے۔ اس میں 100 مرتبہ لعنت بھی نہیں، 100 مرتبہ سلام بھی نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے فوز عظیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ شیخ عباس قمی لکھ رہے ہیں زیارت عاشورہ غیر معروفہ ان لوگوں کے لیے فوز عظیم کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو اہم کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اب یہ اس کے الفاظ جن میں شہدائے کربلا کا تذکرہ کیا گیا، ان میں باقاعدہ نام لے کر جن شہیدوں کو یاد کیا گیا، ان شہیدوں کے نام میں پہلے بیان کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اور ان شہیدوں میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد ان تمام پر سلام، ساعدک و آوانک و واساک بے نفس سے، کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، آپ کے لیے اپنی جانیں حاضر کر دیں، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِي الذَّبِّ عَنْكَ، اور آپ کا دفاع کرتے ہوئے اپنے خون میں نہا گئے۔ اور اس کے بعد شہیدوں کے نام میں السلام علی الحسین ابن علی الشہید، السلام علی علی ابن الحسین الشہید، السلام علی العباس ابن امیر المؤمنین الشہید، السلام علی الشہداء من ولد امیر المؤمنین۔ مولائے کائنات کی اولادوں میں جتنے شہید کربلا ہیں سب پر سلام۔ چارٹ تو آپ جانتے ہیں، مولا عباس علیہ السلام ایک، آپ کے 3 بھائی حضرت عبداللہ،
حضرت جعفر، اور تیسرے نام کے بارے میں 2 روایات عثمان یا عمران۔ السلام علی الشہداء من ولد جعفر و عقیل، اور سلام ہو جعفر کی اولاد کے شہیدوں پر اور جناب عقیل کی اولاد میں شہیدوں پر۔ پھر السلام علی کل مستشہد من المؤمنین، پھر مومنین میں جتنے لوگ کربلا میں شہید ہوئے سب پر سلام ہو۔ زیارت عاشورہ غیر معروفہ، زیارت نہیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ شہدائے کربلا کے ناموں کا ایک بڑا ذخیرہ آپ کو ملتا ہے زیارت نہیہ سے۔ اگر آپ کو مجالس میں اصحاب حسین علیہ السلام کے بارے میں خطاب کرنا ہو تو سب سے معتبر، سب سے موثق ہمارے پاس ذریعہ اور وسیلہ زیارت نہیہ ہے، کہ جن جن شہیدوں پر امام نے نام لے کے سلام کیا ہے ان شہیدوں کو آپ اپنی مجلس میں بیان کر سکتے ہیں۔ البتہ ہو سکتا ہے ان میں بعض شہید ایسے ہوں جنہیں لوگ اس سے پہلے کبھی نہ جانتے۔ آج کل تو ایک اچھا کام ہی ہو گیا کہ کربلا سے اور ایران سے آنے والے ایسے بینرز ہیں جن پر سارے کربلا کے شہیدوں کے نام لکھے ہوئے، اور کافی امام بارگاہوں میں گھروں میں لوگوں نے آویزاں کیے۔ تو اب شاید پہلے کے مقابلے میں ناموں کو دیکھنا آسان ہو گیا۔ پہلے کوئی نام پڑھے عجیب لگتا تھا، کیا نام پڑھ رہے ہو؟ شوذب کیا نام ہوتا ہے؟ کیا نام پڑھ رہے ہو؟ یہ کیا نام لے رہے ہو؟ ابن اوسجہ، نام کے ادائیگی کے مسائل اپنے مقام پر رہے۔ البتہ ان میں کتاب کا حوالہ فرسان الحجہ، یعنی شجاعان کربلا کے نام سے ترجمہ، عربی کتاب کا حوالہ فرسان الحجہ، اس کو بھی آپ چاہیں تو کوٹ کر سکتے ہیں، ورنہ آسان کتابوں میں کتاب احسن المقال شیخ عباس قمی، پرانی کتابوں کے جلد نمبر 2، ہو سکتا ہے آج کل کے لحاظ سے جلد نمبر 1 میں تذکرہ مولا حسین کے اصحاب کا ہو۔ کتاب بحر الانوار سے استفادہ کر سکتے ہیں کربلا کے شہیدوں کے ناموں کے لیے۔ کتاب صحیفہ کربلا، استفادہ کر سکتے ہیں۔ نفس المحموم شیخ عباس قمی، ایک اور کتاب۔ مقاتل میں مقتل ابی مخنف، اس کا ترجمہ اردو میں کیا جا چکا ہے اور دستیاب ہے، لیکن ابتدائے منزل کے ذاکرین کے لیے ذرا مشکل کام ہوتا ہے کتابوں کے نام کے ساتھ ان تمام شہیدوں کو بیان کرنا۔ بہرحال لیکن بڑے علماء نے الفابیٹیکل اعتبار سے سیکوینس لے کر الف سے کس کے نام شروع ہوئے شہیدوں میں اور بے سے کس کے نام شروع ہوئے، ایک ترتیب یہ ہو، ایک ترتیب کہ اللہ کے رسول کے اصحاب میں کون تھے ان کو الگ کر دیا، مولائے کائنات کے اصحاب میں کون تھے ان کو الگ کر دیا، مولا حسن کے اصحاب میں ان کو الگ کر دیا، یا علاقہ وائز بانٹ دیے کہ بصرہ والے، مکے والے، مدینے والے، کوفے والے، یا قبیلوں کے نام میں بانٹ دیا۔ بنی اسد کے کتنے شہید تھے، بنی ریحہ کے کتنے شہید تھے، قبیلہ ازد سے کتنے لوگ تھے۔ تو شہدائے کربلا کے ناموں کی ترتیب ان کے اپنے ناموں کے اعتبار سے، حروف تہجی کے لحاظ سے کی گئی، یا بعض نے اس طرح بھی کی کہ کون سے وہ لوگ تھے جو حملے اولا میں شہید ہوئے،
کون سے لوگ جنہوں نے ایک ایک کر کے جنگ کر کے رجس خوانی کی پھر شہید ہوئے؟ کون سے امام کے کربلا آنے سے پہلے شہید ہو گئے کوفے کے اندر؟ اور کون سے امام کے کربلا آنے کے بعد شہید ہونے کے بعد شہید ہوئے؟ تو ترتیب مختلف ہے۔ ابو الحیاج ایک نام آپ کی خدمت میں، جو شاید ہمارے عنوان کے تحت میں غیر معروف شہدائے کربلا میں ایک نام ہے۔ اصل آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو سفیان ہے، عبداللہ بن ابی سفیان، اور ویسے پڑھیں گے تو ابو سفیان۔ ابو سفیان کون ہے؟ یہ حارث کے بیٹے۔ حارث کون؟ عبد المطلب کے بیٹے۔ عبد المطلب کے بیٹے حارث، حارث کے بیٹے ابو سفیان، ابو سفیان کے بیٹے عبداللہ۔ یہ معروف رہے کربلا میں ابو الحیاج کے نام سے۔ یہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بھی تھے۔ رسول خدا کے صحابی، آپ کے نام کا پہلا حرف الف، آپ خاندان اہل بیت سے آپ کا تعلق مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ چلنے والوں میں بھی شامل کیے گئے۔ اور ایک اور حوالہ، مولائے کائنات کے آپ داماد بھی تھے۔ مولائے کائنات کی ایک بیٹی جن کا نام رملہ بیان کیا گیا، رملہ بنت امیر المومنین، یہ آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ کی والدہ جمانہ بنت ابی طالب۔ ابو الحیاج مولائے کائنات کی طرف سے آپ کے زمانے حکومت میں ایک ذمہ داری پر عامل قرار دیے گئے، حکومت کے ایک حصے میں شامل تھے، اور مولائے کائنات نے آپ کو قاضی قرار دیا عراق کے بعض علاقوں کے لیے، سوات کے علاقوں میں۔ آپ شاعر تھے، بہت مہارت کے ساتھ شعر کہتے تھے، حاضر جواب تھے۔ اور جب عمرو بن عاص نے بنو ہاشم کی شان میں گستاخی کی تو اس کا جواب بڑے شد و مشق سے ابو الحیاج نے دیا تھا۔ ابو الحیاج نے کربلا میں امام کی صحبت میں اپنی جان قربان کی۔ شاید اس طرح کا نام ہم نے کبھی پہلے منبر سے نہ سنا ہو، اور اتنی تفصیل کے ساتھ۔ اب دوسری شخصیت، ابو ثمامہ زیاد بن عمرو بن غریب الساعدی، ہم لفظ ساعدی شاید پہچانتے ہوں۔ ابو ثمامہ ساعدی یا ابو ثمامہ سیداوی، یہاں لفظ ہے الساعدی۔ ہوا من اصحاب امیر المومنین، یہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں تھے۔ یعنی یہ صحابی رسول نہیں ہیں، صحابی علی ہیں۔ یہ عرب کے بہادر افراد میں شامل، فرسان العرب، فرسان کہتے تھے بہت شہ سوار کو۔ باخدا فارس میدان شجاعت تھا حر، فارس کے لفظ کو استعمال کیا اردو مرثی میں بھی، ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا، وہ الگ بات۔ فارس فرس سے نکلا، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، تو جو گھوڑے کو دوڑا کر جہاد کرتے ہوں انہیں
فارس کہا جاتا تھا۔ ابو ثمامہ سیداری مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے میں ملاقات کرتے ہیں اور حضرت مسلم ابن عقیل کے قیام کے حوالے سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ابو ثمامہ سیداوی کی بہت تفصیل اگر جائیے تو مسلم ابن عقیل کے حالات میں پڑھیے۔ راسخ الایمان، شدید مولائی اہل بیت کے، بہت بہادر اور بہت ذہین اور فتین کا مطلب بہت زیادہ زیرک۔ میں لفظ کو روکتے روکتے کامیاب ہو گیا چالاک کہنے سے۔ لفظ چالاک منفی اعتبار سے آتا ہے، مثبت میں نہیں آتا، اس لیے اگر اہل شام میں ہو تو چالاک کہا جائے گا، یہاں زیرک کہا جائے گا، یعنی ہوشیار، بہت ہوشیار۔ اس کو گرچہ منفی استعمال میں لوگ 1.5 ہوشیار نہیں، یہ 2 ہوشیار تھے، ایک نہیں، یعنی ہوشیار اسکوائر، اتنے ذکی، اتنے سمجھدار کہ اگر 2 آدمی جیسے ہوں تب بھی کوئی انہیں کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اور خاص طور سے سیاسی حالات کوفے کے، موجودہ حالات اس زمانے کے، بڑی خاص نگاہ تھی آپ کی، اسی لیے سرکار سفیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ادہم بن امیہ العبدی، ان کا نام بھی غیر معروف اصحاب میں لیا جاتا ہے۔ الف دال ہا میم ادہم، اردو میں لفظ ادھم، بچے جب شور کرتے ہیں تو بچوں کے شور کرنے کو اردو میں کہتے ہیں ادھم مچا رہے، یہ عربی کا لفظ ادہم ہے۔ الف دال ہا اور میم، بن امیہ، امیہ کے بیٹے، العبدی، آپ کے قبیلے کا حوالہ، یہ بصرہ کے شیعوں میں سے تھے، قبیلہ عبد القیس سے آپ کا تعلق تھا۔ امام کے ساتھ آ کر ملے، امام کے ساتھ رہے اور 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ایک اور شخصیت اسلم، ہمارے یہاں شاید یہ نام کم رکھے جاتے ہیں، آپ نے سنا ہو شاید کسی کا نام اسلم رکھا ہے، آپ سلیم رکھ لیتے ہیں، آپ مسلم رکھ لیتے ہیں، اسلم نام کم رکھتے ہیں، حالانکہ اسلم کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے۔ اسلم کا ترجمہ کیا ہے؟ اسلم کا ترجمہ بہت زیادہ سر جھکانے والا یا بہت زیادہ بار بار سلام کرنے والا۔ اسلم مولا بنی مدینہ، یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل۔ آپ کی نسبی تعریف تھی فضائل بن زبیر، قبیلے کلب سے آپ کا تعلق تھا۔ کلب وہی جو دوسرے معنی میں آپ نے سنا ہے، کاف لے بے کلب، یعنی اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، فی الحال اس کے معنی وہی والے جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ امیہ بن سعد الطائی، نمبر 5،
یہ بھی الف سے، سارے الف سے آ رہے. امیہ بن سعد الطائی، طوئی سے، من قبیلہ طی، یہ ان کا قبیلہ ہے طی، طوئی سے. کربلا کے شہیدوں میں ان کا نام شامل ہے اور غیر معروف ہے. انس بن حارث الکاہلی، ان کو اللہ کے رسول کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، اہل کوفہ میں سے تھے. انہوں نے خبر شہادت حسین کو اپنے کانوں سے سنا تھا. انس بن حارث الکاہلی، جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مولا حسین کو آغوش میں لیے ہوئے یا پاس بٹھائے ہوئے، ان ابنی ھذا، یعنی الامام الحسین علیہ السلام، یقتل بارض العراق، میرا یہ بیٹا حسین زمین عراق پر قتل کیا جائے گا. الا فمن شہدہ فلینصرہ، آگاہ رہو، جو بھی اس وقت وہاں موجود ہو اس پر واجب ہے کہ حسین کی نصرت کرے. انس اہل کوفہ میں سے تھے اور یوم عاشوراء 18 سپاہیوں کو قتل کر کے شہید ہو گئے. لشکر یزید کے 18 سپاہیوں کو قتل کر کے شہید ہو گئے. کیا حسین نام ہے، اللہ اکبر. خالی نام اتنے خوبصورت ہیں کہ پورے واقعات نہ بھی پڑھے جائیں تو ناموں سے خوشبو وفائے حسین آتی. کیا انس کا نام تھا اور اب انیس کا نام آ گیا. انیس بن معقل الاصبحی، انیس ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں، البتہ شاید میر انیس کے بعد سے یہ نام شاید ہمارے زیادہ معروف ہو گیا. کربلا کے شہید کے لحاظ سے ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو. اگر میر انیس کا نام میر انیس نہ ہوتا شاید ہمارے لفظ انیس اتنا استعمال نہ ہوتا. پھر بھی آپ تلاش کریں گے تو آپ کو انیس نام کے لوگ شاید کم ملیں گے. آپ کے والد کا نام معقل، میم عین قاف لام، معقل. قبیلے کا تعلق الاصبحی، اصبح سے، الف صاد بے ہا اور یہ حضرت جون کے بعد کربلا کے میدان میں آئے، رجس پڑھا، شہید ہوئے. بہت سارے افراد کو اپنے ہاتھ سے مارنے کے بعد صرف الف سے لے کر 1 نمبر سے 7 نمبر تک نام آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے. 7 نام الف سے شروع ہوئے تھے. اب آئیے 8واں نام شروع ہوتا ہے با سے، اس کو آپ کہتے ہیں بے سے. بدر بن معقل، دونوں کے والد کے نام میں ایک اشتباہ ہے، اصل نام معقل نہیں مغفل ہے. ابھی میں نے جو استعمال کیا لفظ کہ کربلا کے شہیدوں کے نام کے اعراب اتنے مشکل ہیں کہ اگر سمجھ کے نہ پڑھا جائے تو کہیں سے کہیں بات نکل جاتی ہے. مثال دیتا ہوں کی خدمت میں کہ جناب کمیل کے روزے پر ہم تھے. کمیل ابن زیاد، ابن کا مطلب بیٹا، زیاد کا مطلب باپ کا نام زیاد، یہی مطلب ہوا کمیل ابن زیاد. کمیل وہ جو زیاد کے بیٹے تھے. اور جب پہنچے کوفے کی مسجد میں
اور پیچھے گھوم کر گئے بیت الشرف کی طرف اور دکھایا بیت الشرف کے ساتھ وہ دارالعمارہ کے باقیات کی بنیادیں. تو نام آیا زبان پہ عبید اللہ ابن زیاد, تو میچ کر گیا لفظ ابن زیاد, کمیل ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد. تو کسی نے کہا کہ جناب مولانا آپ نے کیا کر دیا, کیا مطلب کا وہ ایک اب کیا کہوں ایک خاتون ذاکرہ نے پڑھا ممبر سے کہ دونوں بھائی تھے, خاتون ذاکرہ نے پڑھا, خاتون پڑھے مرد پڑھے, غلطی ہونا کسی کے عنوان کے لحاظ سے نہیں ہوتی کہ خاتون نے پڑھا تو غلط ہی ہوگا اور اگر مرد پڑھے ذاکر صحیح ہی ہوگا, نہیں ایسا نہیں. مثال قائم کرتے ہوئے اشتبا ابن زیاد کہتے ہیں آدھی عربی آنا خطرناک ہوتا ہے, یا تو بالکل نہ آتی ہو یا پوری آتی ہو. کمیل ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد, تو ابن سمجھ میں آ گیا اور زیاد سمجھ میں آ گیا, آگے پیچھے کے سمجھ میں نہیں آیا. کمیل ابن زیاد یمن کے رہنے والے تھے. عبید اللہ ابن زیاد کی ولدیت کے بارے میں وہی لفظ ہیں جو نامناسب ہیں, آل محمد کے مخالفین کی پہچان ہے جنہیں آپ جانتے ہیں. خیر بات سے بات نکل آئی. بدر بن مغفل الجافی, تاریخی اعتبار سے طبری نے بھی انہیں لکھا ہے قبیلہ ازد سے. اس صحابی مولائے کائنات تھے, صفین میں مولا کے ساتھ رہے اور خوارج میں مولا کے ساتھ رہے, اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو. کیسے کیسے تھے, مولائے کائنات کے بھی ناصر رہے اور مولا حسین کے ناصر بھی بنے. نام میں نے بتایا ہے بدر بے سے, بدر بن مغفل الجعفی, جعفری کا رے نکال دیں, جعفی. اس کے بعد مشہور نام چھوڑ دیتا ہوں, بریر بن خزیر الحمدانی, ان کو آپ جانتے ہیں. نمبر 10 بشیر بن عمر الحضرمی. حضرمی حضرموت کا علاقہ, ایک صحرائی علاقہ ہے عرب کا, یہ وہاں کے رہنے والے تھے. نام تھا بشیر, باپ کا نام تھا عمر. یہ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں شہیدوں کے نمبر میں اس نمبر پر آتے ہیں, جبکہ کوئی باقی نہ رہا امام کے ساتھ چلنے والوں میں آپ کی شہادت سے پہلے آپ کے اصحاب میں سوائے 2 افراد کے. ایک سوید رہ گئے تھے, سین واو یہ دال, سوید بن عمر بن ابی المطا, اور دوسرے تھے بشیر بن عمر الحضرمی. ان ناموں کی سائٹ بھی ہے, بالکل مل جائے گی. آخر میں ان ناموں کی سائٹ آپ کو بتا دیں گے. جابر کون؟ الحارث السلمانی. تو اب الف کے بعد بے, بے کے بعد جیم. جابر نام کے 2 صحابی ہیں مولا کے, ایک الحارث کے بیٹے السلمانی, ایک جابر بن الحجاج. اس کے ساتھ ساتھ 2 نام اور اپنی خدمت میں, جنادہ بن الحارث الانصاری. ایک نام کے 2 صحابی, قبیلے الگ الگ. جنادہ بن الحارث السلمانی کربلا کے شہیدوں میں, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موالیوں میں,
حارث نام کے دو افراد، حارث بن امرؤ القیس الکندی، حارث بن النحبان، اور ان دونوں میں کیا فرق تھا کہ حارث بن النحبان جناب امیر حمزہ کے غلام تھے، اور حارث بن امرؤ القیس قبیلہ کندہ کے یمن کے رہنے والے خاص عرب تھے جو امام کی نصرت میں کربلا پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کا سوال اپنے مقام پر کہ ان تمام ناموں کو تلاش کرنے کے لیے ان کو لکھیں، یاد کریں، پھر پڑھیں، کتاب سے دیکھیں، آسان راستہ ہے، سائٹ بتا دیں، سائٹ سے نام اٹھا لیے جائیں گے اور پڑھ لیے جائیں گے۔ تو میں سائٹ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اب شاید ای بکس کا دور اتنا زیادہ آسان ہو گیا کہ فزیکل بکس استعمال کم ہونے لگے۔ بہرحال ای بکس کے حوالے سے یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہر سائٹ قابل اعتماد نہیں ہوتی، ہیک ہو جاتی ہے، نام ایڈٹ ہو سکتے ہیں، کتاب ہیک نہیں ہوتی۔ نمبر 1، الفاظ کا تلفظ بھی معلم سے ملتا ہے، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ جتنے بھی ای بکس ہیں ان کے پیج نمبر سیم نہیں ہوتے فزیکل بک کے اعتبار سے۔ تو اگر کوئی نمبر کوٹ کیا گیا ہے تو ای بک کا پیج نمبر الگ ہوگا فزیکل بک کے پیج نمبر سے۔ نمبر 3، جو کچھ فزیکل بکس میں لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب ٹرانسفر نہیں ہو پاتا ای بکس کے اوپر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ کبھی کبھی جب یہ بکس ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں، ایرر کی بنیاد پر ایک آدھ پیج اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکا اور صاحب معاملہ نے کتاب آگے فارورڈ کر دی پی ڈی ایف بنا کے، چلی جائے۔ اب جس نے اصل کتاب نہ پڑھی ہو وہ سمجھے گا بس یہیں تک ہے۔ ایسے ہی حال ہے ان ایپلیکیشنز کا کہ جو مختلف اعتبارات سے تیار کی جاتی ہیں، اچھی ہیں، بہتر ہیں، مگر امکان خطا تو ہے۔ تو میں بہرحال اس کا نام آپ کی خدمت پہ پڑھ دیتا ہوں جس سے میں یہ بیان کر رہا تھا۔ اس سائٹ کا نام فی احوال الشہداء من غیر بنی ہاشم، شبکۃ المنبر المنبر.org۔ فی احوال الشہداء من غیر بنی ہاشم، شبکۃ المنبر یعنی المنبر.org۔ شبکۃ المنبر فی احوال الشہداء من غیر بنی ہاشم المنبر.org۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جملے سرکار سید الشہداء نے اپنے ان اصحاب کو
الف سے نام آتے ہوں کہ بے سے کہ جیم سے، معروف ہوں یا غیر معروف۔ امام نے ان اصحاب کا تعارف کیسے کرایا؟ فرماتے میں قسم بخدا نہیں جانتا کہ میرے اہل بیت سے بہتر کوئی اہل بیت ہو، بہتر با وفا، وفا کرنے والے، اور میں باخدا نہیں جانتا امام فرماتے کہ میرے اصحاب سے زیادہ بہتر اصحاب ہو کسی کو ملے با وفا۔ تو امام کے ان کلمات سے سارے اصحاب حسین معروف ہوں یا غیر معروف ہوں، سب کی تعریف ہو جاتی ہے۔ البتہ روایت مولا حسین کے اپنے مقام پر اور زیارت کا جملہ اپنے مقام پر۔ زیارت وارثہ میں الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اسریاء اللہ و اوداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ ایک کے بعد ایک آپ سارے انصار کو وہاں سے لے کر چلے، ولی خدا، محبوب خدا، خدا سے مودت رکھنے والے، خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے والے، اسلام کے ناصر، دین کے ناصر، رسول خدا کے ناصر، مولائے کائنات کے مددگار جناب سیدہ کے ناصر، مولا امام مجتبیٰ کے ناصر، ابی محمد الحسن، اور السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ ابی انتم و امی تبتم۔ اور تیسرا ہمارے پاس ذریعہ ان ناموں کے لیے زیارت رجبیہ ہے۔ زیارت رجبیہ میں بھی شہیدان کربلا کے بڑے نام موجود ہیں، لیکن یہ زیارت اور زیارت ناہیہ دونوں آپ کو شاید چھوٹی کتابوں میں نہ ملیں، لیکن بہرحال کتابوں کے حوالے سے تو اب کتابیں بیان کی جائیں یا سائٹس بیان کر دی جائیں کہ جہاں سے نام اٹھا لیے جائیں، تو شاید کتابوں کے نام میں لے چکا ہوں، پھر بھی اگر کوئی کتاب تلاش کرنا چاہیں تو پہلے تو وہ کتابیں جن میں خود ذکر کربلا موجود ہے، ان کو آپ یوز کرتے ہیں، ان میں تھوڑا بہت تذکرہ موجود ہے، ورنہ کتاب الفتوح، الارشاد، اللحوف، تاریخ طبری، روضۃ الشہداء، اور آج کل نئی کتاب میں موسوعۃ کربلا، موسوعہ کئی جلدوں پہ مشتمل ہے، ایک جلد نہیں ہے اس کی، یہ ساری ای بکس آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن اکثر بزبان عربی ہیں۔ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ترجمہ کرنے کا، چیٹ جی پی ٹی، لیکن ترجمہ اس کا قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ مثال گوگل سرچ انجن کی میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، وہ ترجمہ کیجئے، آپ معلوم ہو جائے گا ابھی آپ۔ عربی عبارت میں لکھا ہوا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، گوگل ترجمہ کرے گا امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ترجمہ فیٹ کیا گیا ہے، اس کے لحاظ سے یہ آپ کو جواب دے گا، یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جو بکس فیٹ کر دی گئیں عربی اردو گرامر کے لحاظ سے یہ ترجمہ وہی کریں گے، لہذا کوشش کریں کہ علماء سے
آن لائن یا کتابوں کو فزیکل جو ترجمہ صحیح کیا گیا ان سے استفادہ کریں. پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو پروردگار شہدائے کربلا کے اوصاف سے متصف ہونے والوں میں شامل فرمائے. وہ جو اپنے زمانے کے امام کے ناصر رہے, ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ناصروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. زیارت تعزیت, کلمہ تعزیت کے بعد نصرت کی دعا ہمیشہ کہ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر سرکار سید الشہداء کے خون کا انتقام دینے والوں میں شامل فرمائے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کیجئے. بکس کے نام تو بہت سارے ہیں. الفتوح نام لیا میں نے, موسوعۃ کربلا لیا, مقتل الحسین خوارزمی کی لکھی ہوئی کتاب, اور روضۃ الشہداء. خوارزمی یہ وہی ہے جو سائنٹسٹ تھے. اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں وہی ہیں, بعض نہیں, الگ الگ شخصیات دونوں, نام قبیلہ ایک دونوں کا. الارشاد, اللحوف, تاریخ طبری, سب سے آسان بحار الانوار, مولا حسین کی جلد, احسن المقال, فرسان الحجہ, نفس المحموم. یہاں سے آپ کو نام مل جائیں گے آسانی کے ساتھ. کوئی اور سوال؟ آپ جب یہ ساری خواتین جو ہیں یہ جب ساتری کرتی ہیں تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جیسے آپ جیسے عالم دین جو ہے پہلے کچھ ہمیں ٹرین کریں پراپر طریقے سے کہ پھر ہم جا کے جب بیان کریں تو ہمارے میں جو غلطیاں ہوں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں, یا کوئی ایسا راستہ ہو جو ہمارے لیے آسانی ہو, کیونکہ خواتین کسی کے گروپ نہیں ہے کوئی ایسا جو مجھے چلا کہ کوئی آپ جیسا عالم دین جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں بیٹھی ہیں یہ بھی ایک تربیتی نشست ہے, اور اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ تمام علماء ذاکرین کے جو قابل اعتماد ہیں ان کے اعتبار سے یہ ان کو اور آپ تمام سیکھنے والی طالبات کو ایک ماحول فراہم کر سکیں. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے طور پر کسی عالم سے, کسی عالمہ سے رابطہ رکھیں, اور جو آپ اسپیچ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس اسپیچ کو خود ریکارڈ کر کے سنا دے کہ میں کرنا چاہتی ہوں, تاکہ اس میں اگر کوئی نوک پلک ٹھیک کرنا ہو. اب اصل میں رواج نہیں رہا, یہ آپ نے سوال کر لیا, اب سب عالم ہیں, کوئی طالب علم نہیں ہے. علامہ رشید ترائی مرحوم کے دور میں اتنی بڑی شخصیت, بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب تھے, ان کو جب مجلس پڑھنا ہوتی تھی تو ایک پوری نگران کمیٹی تھی جو ان کی مجلس کو چیک کرتی تھی علماء. اب نہیں, اب سب عالم. یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث قدسی ہے. قدسی کا مطلب اللہ کا فرمان ہے جو پیغمبر نے سنایا ہے. حدیث قدسی.